اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول۔ کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے تو بہت اعلیٰ مقصد کے لیے ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ چیزیں رسومات میں بدل جاتی ہیں، مقصد بدل جاتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے محنت کی جاتی ہے یا کام شروع کیا جاتا ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور لوگ آسان راستے تلاش کر لیتے ہیں، اور یہ وہ مرض ہے جس نے امت مرحومہ کو حکمرانی کی بلندیوں سے اٹھا کر غلامی کی پستیوں میں ڈال دیا ہے۔ مسلمان کا وصف تو یہ تھا کہ جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ روئے زمین پر ہماری 55-56 ریاستیں تو ہیں اور کہنے کو حکومتیں ہیں، لیکن ہماری حکومتیں بھی غلام ہیں، اور جہاں حکومتیں اور حکمران غلام ہوتے ہیں وہاں عوام کا حال غلاموں سے بہت بدتر ہوتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عمل چھوڑ کر ایک آسان راستہ اختیار کر لیا، یعنی دعا کر لی اور کام نہیں کیا۔ دعا کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی حاصل ہے، اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کے کچھ مبادیات ہوتے ہیں جو اس سے پہلے کرنے ضروری ہوتے ہیں، پھر وہ کام ہوتا ہے، پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ تو دعا بھی ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی بڑا اور بہت ہی اعلیٰ عمل ہے، لیکن اس کے مبادیات یعنی اس کے شروع میں جو کیا جاتا ہے وہ ضروری ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کہیں پہلی منزل تو نہ بنی ہو لیکن دوسری منزل بن جائے، تیسری منزل بن جائے۔ بنیادیں ضروری ہیں، پہلی منزل ضروری ہے، اس کے اوپر دوسری بنے گی۔ تو مبادیات جو ہیں کسی بھی کام کے وہ ضروری ہوتے ہیں۔ اس طرح نماز کے لیے وضو ہے، قبلہ کا تعین ہے، کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں اور کہا جائے جی یہ فالتو کام ہے یہ چھوڑ دو، ہم صرف نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟
نماز ادا نہیں ہوگی اور بے وضو سجدے کرنے کا جرم سر پر سوار ہو جائے. اسی طرح دعا کے بھی کچھ بنیادی تقاضے ہیں، اگر وہ پورے نہ کیے جائیں تو دعا گستاخی بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا سلیقہ کس طرح سے سکھایا اور دعا کیسے کی جاتی ہے. سب سے پہلا معرکہ حق و باطل جو بدر میں برپا ہوا اور نوع انسانی کی پوری تاریخ میں ایک بہت بڑے انقلاب کی بنیاد بنا. اتنا بڑا انقلاب کہ جسے 14 صدیاں بھی پرانا نہیں کر سکیں، اس میں آج بھی وہی تازگی ہے، وہی دمخم ہے اور اسی قوت سے وہ اپنا کام کر رہا ہے. مکہ مکرمہ کے چنے ہوئے جنگجو اور شاہ سوار 1000 کا لشکر جرار اسلحے سے لیس اور ہر طرح کے سامان سے آراستہ، سواریاں موجود، راشن موجود، بڑے بڑے جانباز جرنیل اور جانباز سپاہی موجود. اب دعا سے فتح ہوئی، ورنہ ظاہری اسباب تو نہیں تھے. اب جب دعا ہی کرنی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، حجر مبارکہ میں کہیں بھی دعا فرما سکتے تھے. دعا فرما دیتے، انہیں زمین نگل جاتی، آسمان سے ان پر مصیبت نازل ہو جاتی، وہ لشکر تباہ ہو جاتا. میدان بدر میں مقابلے میں بھی تو فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں نے بھی کفار کو قتل کیا، قید کیا. تو وہ فرشتے حضور مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعا فرما دیتے تو بھی آ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی، لوگوں کا انتخاب فرمایا جو میسر آ سکتے تھے. 313 کا لشکر بنا. اسلحہ اور سواری نہ ہونے کے برابر تھی. جس طرح بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 8 تلواریں 6 گھوڑے، اسی طرح سے راشن کی قلت. ان 313 میں کچھ بالکل نو عمر، کچھ بہت عمر رسیدہ لوگ، کچھ جوان جن کے پاس اسلحہ تو کجا پورا لباس بھی نہیں، بعض نے 1 چادر لپیٹ رکھی اور بعض کے پاس 2 چادریں. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس لباس ہے. 150 کلومیٹر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا اور میدان بدر میں پورے اسباب حرب پورے کیے. میدان کارزار میں مسلمانوں کے لیے بہترین جگہ منتخب فرمائی، پانی کے چشمے پہ قبضہ فرمایا، لشکر کو ترتیب دیا کون کہاں کھڑا ہوگا، پہلی صف میں کون ہوں گے، دوسری میں، تیسری میں، کون کس طرح سے حملہ کرے گا، کس طرح سے جواب دے گا. ایک پوری ترتیب دینے کے بعد عریش بدر میں جلوہ افروز ہوئے. کچھ گھاس پھوس جوڑ کر ایک اونچے مقام پر ایک جھونپڑی بنا دی گئی تھی جسے آپ کمانڈ پوسٹ کا نام دے سکتے ہیں، جہاں حضور تشریف فرما تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے اور وہ کمانڈ پوسٹ تھی لشکر کو لڑانے کی جگہ.
تو عریش بدر میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ مبارک اٹھایا۔ دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ جتنے اسباب ظاہری ممکن ہیں جو بندے کے اختیار میں ہیں وہ سارے اختیار کیے جائیں، جو عمل بندہ کر سکتا ہے اس کے لیے ممکن ہے وہ عمل کیا جائے، جو محنت جو مجاہدہ وہ کر سکتا ہے وہ کرے، اور پھر نتیجے کے لیے کامیابی کے لیے اللہ کریم سے دعا کرے کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، اب اس سے آگے تیرا کام ہے بار الہ، تو اس میری کوشش کو قبول فرما اور اس پہ بہتر نتیجہ مرتب فرما۔ یہ تو دعا ہے۔ اب ایک آدمی کرتا کچھ بھی نہیں اور کچھ نہ کر کے وہ دعا کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے دانے سے آٹا تو نہ بنایا ہو، آٹے کو گوندا نہ ہو، روٹی نہ پکائی ہو، غلہ جہاں ہے دھرے کا دھرا رہے، اور وہ دعا کر رہا ہو کہ اے اللہ میرا پیٹ بھی بھر جائے، میری صحت بھی ٹھیک ہو جائے، تو یہ دعا تو گستاخی تصور ہوگی کہ اللہ نے جو اسباب و وسائل دیے ہیں وہ غلے کو پیستا، آٹے کو گوندتا، روٹی بناتا، کھاتا، پھر دعا کرتا کہ یا اللہ اس روکھی سوکھی روٹی سے مجھے قوت عطا کر، صحت عطا کر، طاقت عطا کر کہ میں کام کر سکوں، تو یہ تو دعا تھی۔ اب جو اس کے اپنے ذمہ تھا وہ تو اس نے کیا نہیں، اور دعا کے لیے تیار ہے کہ دعا کر دو، پھر دعا سے کیا ہوگا؟ ایک بڑا نازک، بڑا حساس اور بڑا ہی فول پروف نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا۔ ہر ذرہ دوسرے ذرے سے پیوست ہے اور ہر ذرے کا کام اپنا ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ بے شمار ذرے جو اللہ کریم نے پیدا فرما کر جمع کر دیے ہیں، جن سے زمین بنتی ہے، جن سے سونا بنتا ہے، جن سے چاندی بنتی ہے، جن سے تیل بنتا ہے، جن سے گیسیں بنتی ہیں، جن سے کھیتیاں اگتی ہیں، پھل لگتے ہیں، یہ سارے نظام ایک ایک قطرہ، ایک ایک جھونکا، ایک ایک پتا، ہر چیز اپنی جگہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ اب ایک شخص کھیتی جوتتا نہیں، محنت نہیں کرتا، اس میں بیج نہیں ڈالتا، وہ کھیتی کا مالک بنا ہوا بیٹھا کہتا ہے میرے کرنے سے کیا ہوگا، اللہ کریم ہی کریں گے، وہ کھیت میں بیٹھا دعا کر رہا ہے کہ میری فصل بہت اچھی ہو جائے۔ تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے جو سنے گا وہ بھی کہے گا کہ یہ پاگل ہے، وقت ضائع کر دیا، کیا کچھ بھی نہیں، اور دعا کر رہا ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے۔ اور عند اللہ یہ گستاخی ہوگی کہ جو تیرے ذمہ تھا وہ تو تجھے کرنا چاہیے، جس کے لیے تجھے شعور دیا، عقل دی، ہاتھ پاؤں دیے، اعضاء و جوارے دیے، صحت دی، توفیق دی، تو جو تیرے ذمہ تھا وہ عمل تو کرتا۔ اب وہ کھیتی جوتتا، اسے پانی دیتا، اس میں بیج ڈالتا، اس کی نگہداشت کرتا، کھاد ڈالتا، اور دعا کرتا کہ اللہ جو میرے ذمہ تھا وہ تو میں نے کیا، اب اس سے برابر کرنا اور اس سے اچھی فصل دینا یہ تیرا کام ہے۔ تو یہ تو دعا ہے، کرنا کچھ بھی نہیں اور دعا کرنا تو یہ گستاخی بن جاتی ہے، یہ ایک جرم۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں
یہ 200 کروڑ یا 2 ارب کے قریب اس وقت روئے زمین پر مسلمانوں کی آبادی ہے۔ مذہبی اعتبار سے کوئی دوسری قوم مسلمانوں سے عددی اعتبار سے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرتی۔ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اس قدر ہے کہ ہر تیسرا بندہ مسلمان ہے۔ 6 ارب کے لگ بھگ دنیا کی آبادی شمار ہوتی ہے آج کل، جس میں 2 ارب مسلمان ہیں، اور 4 ارب کی باقی آبادی میں دنیا کے 122 مشہور مذاہب ہیں۔ 4 ارب میں 122 معروف مذاہب ہیں، اور 2 ارب ایک مذہب ہے۔ تو اس کے اعتبار سے مسلمان ایک بہت بڑی قوت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں جو انسانی زندگی کے وسائل ہیں، ریسورسز آف دا لائف، زندگی کے جو وسائل ہیں، ان کا 80% مسلمانوں کے پاس ہے۔ مستشرقین اور مغرب کے شمار کنندگان کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس 42% ہے، لیکن وہ میری رائے کے مطابق بددیانتی کرتے ہیں اور بہت گھٹا کر بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو علم نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کے پاس زندگی کے وسائل کا 80% ہے۔ اگر آپ دنیا کا نقشہ پھیلا کر دیکھیں تو جنوب میں بھی جہاں مسلمانوں کی سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں تو جو نیچے علاقہ ہے وہ اکثر برف سے ڈھکا رہتا ہے، اور شمال میں بھی جو ممالک ہیں سال کا اکثر حصہ برف پوش رہتے ہیں۔ دنیا کی بہترین گرم پانیوں کی بندرگاہیں ان کی اکثریت مسلمانوں کے پاس۔ دنیا کے بہترین زرخیز میدان اور وادیاں ان کی اکثریت مسلمانوں کے پاس۔ دنیا کے بہترین پھل دینے والے درخت اور جانور گوشت دینے والے یا دوسرے کام آنے والے تیل دار اجناس ان کی اکثریت مسلمانوں کے پاس۔ دنیا کے بہترین زیر زمین خزانے، وہ جواہرات اور ہیروں کے ہوں، وہ تیل اور گیس کے ہوں، وہ کوئلے کی کانیں ہوں یا سونے کی ہوں، وہ چاندی کے ذخائر ہوں یا تانبے کے ہوں، بہترین ذخائر کی جو امین جو رقبے اور زمینیں ہیں وہ مسلمانوں کے پاس۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی زمین سے، مسلمانوں کے ممالک سے وہ خام مال نکال کر دوسری اقوام لے جاتی ہیں اور اسے فائن کر کے مسلمانوں ہی کو بیچتی ہیں۔ اور عالم اسلام ہے، اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ یا تو وہ ہیں جو دعا سے منکر ہو گئے ہیں اور انہیں اغیار کی طرح سوچنا، ان کی طرح جینا، ان کی طرح رہنا بہت پسند ہے۔ وہ نام کے مسلمان ہیں لیکن عملی زندگی میں اسلام کو کوئی دخل نہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اسلام کے لیے محنت کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، بس وہ کام سارا اللہ ہی کرے گا، ہم تو دعا کرتے۔ اور بہت کم وہ لوگ ہیں جو عمل اور دعا کے رشتے کو سمجھ کر محنت کرتے۔ اب دنیا بہت سی بدل چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا
جب قوموں کو غلام کرنے کے لیے لوگ چڑھ دوڑتے تھے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے، ان کے ممالک پہ قبضہ کرتے تھے، ان کے وسائل زبردستی چھینتے تھے اور انہیں بے اختیار کر کے غلام بنا لیتے تھے، وہ دور چلا گیا۔ اب جو عہد حاضرہ ہے اور جدید دور ہے، اس میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحقیق کا اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو جو قوم اس میں آگے نکل جاتی ہے وہ اپنے گھر بیٹھ کر دوسروں کے وسائل بھی استعمال کرتی ہے اور انہیں اپنی بات ماننے پہ مجبور بھی کرتی ہے۔ ان کے علاقے پر قبضہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ حکومت اپنے نام کی بنائے رکھیں، وہ اپنے صدور اور وزراء اعظم بنائے رکھیں، وہ اپنی اسمبلیاں بنائے رکھیں، لیکن انہیں کرنا وہی پڑے گا جو انہیں کہا جائے۔ تو یوں وہ اس زوم میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہیں، ہمارا ملک ہے، ہماری حکومت ہے، اور غلامی میں بھی جکڑے رہتے۔ تو عالم اسلام آج کل ایسی ہی غلامی سے دوچار ہے، اور اس کا ایک سبب تو وہ حضرات بھی ہیں جو دین سے دور ہو کر غلامی کے عادی ہو گئے، خوگر ہو گئے، لیکن ایک بہت بڑا سبب وہ بے عمل حصہ ہے قوم کا جو مسلمانی کو اپنائے ہوئے تو ہے لیکن عملی زندگی سے کٹ کر صرف دعا پہ جی رہا ہے۔ ہم جو یہ چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو آپ 15-20 بندے، یہ 50-60 یا 100-200 بندے تشریف فرما ہیں، یہ 2 ارب کا کتنا حصہ ہے؟ 200 کروڑ میں سے آپ کی کیا تعداد ہے؟ آپ کا جو وقت میں لے رہا ہوں یا یہ ادارہ لے رہا ہے یا یہ محفلیں لے رہی ہیں، یہ اس لیے ہے کہ آپ کو عظمت الہی سے آشنا کیا جائے، آپ کے دل میں ایک درد پیدا کیا جائے، ایک احساس پیدا کیا جائے، اور ایک تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط پیدا کیا جائے، تاکہ آپ میدان عمل میں جائیں اور بہترین کارکردگی دکھائیں جس شعبے میں بھی آپ ہیں۔ تعلیم و تعلم ہے، استاد ہے، تو جو تعلیم وہ بچوں کو دے وہ مثالی ہو اور بچوں کی بہترین زندگیاں بنیں۔ کسی دفتر میں، کسی ادارے میں ہے تو وہاں مثالی کام کرے اور اس ادارے کو کامیاب کرے، وہاں سے تنخواہ لیتا ہے تو کام پوری دیانتداری سے کرے، کاشتکاری کرتا ہے تو اس میں محنت کرے، فوج میں ہے تو اپنی ڈیوٹی پوری دیانت سے اور جان پر کھیل جائے، لیکن اپنے کام میں کمی نہ آنے دے۔ یعنی ایک قوت ملے کہ عملی زندگی میں وہ ایک مثالی آدمی بن جائے، یہی مسلمان کی شان ہے۔ اب اگر اس کو بھی آپ پھیر پھار کر دعا پہ لے آئیں گے، یہاں بھی ایک فضا بنتی جا رہی ہے، اور اب آج غالباً 6 تاریخ ہو گئی ہے، تو کل سے فون آنے شروع ہو گئے، جو 12 تاریخ کو دعا ہوگی تو میں آ تو نہیں سکوں گا، مجھے شامل کیجیے گا۔ تو میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے دن میں سینکڑوں فون آتے ہیں، آپ کی بات میں 12 تاریخ تک یاد نہیں رکھ سکتا۔ کئی دوست جاتے ہیں ملنے، انہیں تعویذ یا کوئی چیز درکار ہوتی ہے، میں نے فون کیا تو میں کہتا ہوں وہ بات بھول جاؤ، جو کام اب ہے وہ بتاؤ۔ میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ دن میں 50 فون آئے تو میں عمر بھر وہ 50 فون یاد رکھوں، اگلے دن 50 نئے آ جاتے، اگلے دن 50 فون ہوا، بات ہوئی ختم ہو گئی۔ اب اسے میں اٹھائے تو نہیں، پھر آپ نے فون کیا ہوگا، ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات، جو کام اب ہے وہ بتاؤ، بات ختم۔
تو یعنی ایک وہ جو رسم جس کے ہم عادی ہو گئے ہیں، دعا ہمارے لیے بجائے آب حیات بننے کے افیون بنتی جا رہی ہے کہ کرنا کچھ نہیں، آ بھی نہیں۔ بھئی جب آپ یہاں نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، بات نہیں سن سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، تو ہم آپ کے لیے کیا خاک دعا کریں گے؟ دعا تو یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے محنت کی ہے، اے اللہ انہیں یہ شعور بھی عطا فرما کہ وہ اس کے مقصد کو بھی سمجھے۔ اگر محنت تھوڑی کی ہے تو اس پہ اجر زیادہ عطا فرما۔ ان کے قلوب کو اپنی یاد سے آباد کر اور انہیں قوت کار دے کہ یہ نہ صرف اپنی آبرو کے محافظ بنے بلکہ اسلام کی آبرو کے محافظ بنے، اور اسلام اللہ کا دین ہے اور اسلام حاکم ہو کر رہتا ہے، محکوم ہو کر رہتا نہیں۔ اور اسلام کو وہ عظمت نصیب ہو کہ وہ حاکم ہو۔ تو یہ دعا تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہ دعا کون کرے گا کہ اے اللہ ایک بندے کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے آئے، ایک بندے کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ بات سنے، ایک بندے کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ سجدہ کرے، ذکر کرے، لیکن تو اسے سب کچھ وہاں پہنچا دے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس دعا سے کیا مقصد ہے اور اس کا کیا حاصل ہے۔ تو میرے بھائی یہاں کوئی خصوصی دعا نہیں ہوتی۔ ایک وتیرہ بن گیا ہمارا کہ ہم عمل نہیں کرتے، کام غیر شرعی کرتے، گھروں کو آوارہ چھوڑ دیں گے، بیوی بچوں کو خرچہ نہیں دیں گے۔ کہاں جا رہے ہو جی؟ دین کے کام کے لیے محنت کرنے جا رہے ہیں۔ بیوی بچوں کو کون سنبھالے؟ ان کا اللہ وارث ہے۔ شادی تم نے کی، اللہ نے نان نفقہ تم پر فرض کر دیا، بچے تمہارے ہیں، ان کی تعلیم نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی، وہ آوارہ ہو جائیں گے۔ بیوی اکیلی ہے، اپنی جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت کی، وہ سب اللہ کرے گا جی، ہم اللہ کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اتنا مجبور و بے بس ہے کہ آپ اپنا کام چھوڑ کر اللہ کا کام کرنے جا رہے ہو؟ پھر وہاں رو رو کر دعائیں کریں گے، وہ کیا فائدہ یہ مکر کرنے کا؟ جو رو رو کر آنسو بہ رہے ہیں اور دعا ہو رہی ہے اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کے نظام کے خلاف دعا کریں گے تو اللہ آپ کے مشوروں سے تو کائنات کو نہیں چلائے گا، وہ تو اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے چلا رہا ہے اور چلاتا ہے۔ تو یہ عجیب سا ایک رواج ہم نے اپنا لیا ہے کہ عملی زندگی میں آدمی بالکل بیکار ہو جائے، وہ نہ کسی کا دوست ہو نہ کسی کا دشمن ہو۔ لیکن جہاں قبول اسلام شرط ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کفر سے بیزاری شرط۔ کلمہ اسلام ہی اس کی تلقین کرتا ہے، لا الہ پہلے ہے اور الا اللہ اس کے بعد آتا ہے، کہ پہلے کفر سے برات کا، بیزاری کا اعلان کرو اور پھر اللہ کی عظمت کا اقرار کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ گند مند پڑا ہے اس پر ایک سبز چادر ڈال دو اور اسلام ہو گیا، نہیں، وہ سارا صاف کرو۔ تو عملی زندگی میں جو فرائض ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اسے آپ آگے لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحکمت ضالۃ المومن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکمت و دانائی کی بات وہ کسی اعتبار سے بھی ہو، وہ مسلمان کی متاع گم گشتہ ہے، وہ مسلمان کا گمشدہ مال ہے، جہاں بھی ملے اسے حاصل کرو، وہ تمہارا حصہ ہے۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی ہے یا سائنس ہے یا کوئی تحقیقی کام ہے، علمی ہے یا عملی ہے، تو دنیا میں جہاں سے بھی ملتا ہے اسے حاصل کرو۔
ایک زمانہ تھا کہ اقوام عالم وحشی تھیں، انسانی اقدار سے بے بہرہ تھیں اور مسلمان ایجادات کر رہے۔ بغداد میں سڑکیں پختہ ہوتی تھیں جب پیرس کی گلیوں میں گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ ہوا کرتا۔ آج وہ جدید ٹیکنالوجی، اس کے لیے محنت، اس کے لیے تحقیق، اس کے لیے ریسرچ، وہ بنیاد مسلمانوں نے فراہم کی۔ اہل مغرب نے اس بنیاد پر چل کر بے شمار ایجادات کی، اسے بہت سے نئے رنگ دیے، اور ہم کم از کم گزشتہ 500-600 سال سے میدان عمل کو چھوڑ کر ایک گوشے میں دعائیں لے کر بیٹھ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اقوام جو جدید علوم میں آگے نکل گئیں وہ حکمران بن گئیں اور ہم غلام ہو گئے۔ غلام کا کوئی مذہب عقیدہ بھی محفوظ رہنا محال ہو جاتا ہے۔ غلامی ایسی بلا ہے اور مجبوری ہے کہ غلامی میں بندہ ایمان کی حفاظت بھی نہیں کر پاتا۔ عبادات تو چھوٹ جانا ایک عام سی بات ہے، عقائد و نظریات چھوٹ جاتے۔ تو جب دنیاوی اعتبار سے ہم محکوم و غلام ہوئے تو دین کا دامن بھی ہمارے ہاتھ سے سرکنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک گوشے میں بیٹھ کر ایک چھوٹی سی کوشش ہم کر رہے ہیں، اگر اسے بھی وہی دعا کے خلاف پہنا دیے گئے تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم 2000 4000 10,000 اور گوشہ نشین پیدا کر دیں۔ ہمارا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم 10 20 25 ہزار اور بیکار لوگ پیدا کر دیں جو کریں کچھ نہیں، صبح شام کھائے پئیں اور سوتے رہیں اور گوشے میں بیٹھے رہیں۔ یہ کوئی مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد تو ہے کہ ہم اس 200 کروڑ یا 2 ارب کی آبادی کو اگر صرف 200 بندہ بھی دے سکیں تو وہ بندہ دیں جو جس فیلڈ میں ہے وہاں وہ پوری طرح باعمل ہو، اور کام کو، تحقیق کو، جستجو کو، علمی شعبے میں ہے تو علمی تحقیقات سامنے آئیں، سائنس کے شعبے میں ہے تو سائنسی تحقیقات کو سامنے لائے، جستجو کو سامنے لائے، ریسرچ کرے۔ کسی بھی شعبے زندگی میں ہے تو اس میں نام پیدا کرے اور نوع انسانی کو اس میں سے مستفید ہونے کے نئے نئے طریقے بتائے اور اس میں سے نئی نئی ایجاد کرے، پھر تو کوئی بات ہے۔ اگر ہم نے 10 20 50 100 200 2000 10,000 20,000 بھی ایسے بندے پیدا کر دیے جو باعمل ہوں تو عین ممکن ہے کہ وہ 20,000 اگر ایک ایک بندہ اپنے ساتھ شامل کریں تو شاید کچھ عرصے میں وہ 20 سے 40,000 ہو جائیں۔ وہ ایک ایک بندہ شامل کریں تو وہ 40 کا 80,000، تو یوں یہ بڑھتے ہوئے ایک ایسی قوت بن جائے جو دین کی خدمت بھی کرے، اللہ کی مخلوق کو عدل بھی مہیا کرے اور اللہ کی زمین پر امن کا سبب بھی ہو۔ دین کی سربلندی دین پر عمل کرنے والوں کی سربلندی سے وابستہ ہے۔ جو لوگ دین سے وابستہ ہیں اور جو لوگ دین پر عمل پیرا ہیں، اگر وہ دنیا میں رسوا ہوں گے تو دین کی عزت کہاں ہوگی؟ کہ دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے آپ دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ زندگی کا نظام اس بات پہ چلتا ہے کہ آپ دوسروں کو دے کیا رہے ہیں، لینے پہ نہیں چلتا۔
سورج طلوع ہوتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ روئے زمین سے لے کے آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ زمین کو کیا دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، گرمی دے رہا ہے، حرارت دے رہا ہے، اس سے بیج پھوٹ رہے ہیں، اس سے جانوروں کی زندگی بن رہی ہے، نباتات کی زندگی بن رہی ہے، بخارات بن رہے ہیں، بادل بن رہے ہیں، کیا دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے بدن کو دیکھ لیجئے، جو فرمایا گیا من عرف نفسہ قد عرف ربہ، تو اپنے نظام کو دیکھ لیجئے کہ دل سے خون چلتا ہے، تو اگر یہ ہتھیلی روک لے کہ بھئی مجھ تک تو آئے، میں آگے نہیں دیتی، تو کیا ہوگا؟ اس سے آگے ہاتھ مدعا ہو جائے گا۔ اگر ایک ٹانگ روک لے کہ بھئی خون پر میں ہی گزارا کروں، پاؤں کو خون نہیں پہنچا، جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ آگے ڈیلیور کرتا ہے، حتیٰ کہ آخری حد تک، جلد تک، نسوں تک، باریک نسوں تک، جہاں تک خون جاتا ہے وہاں تک زندگی ہے۔ کسی جگہ روک دو تو اس سے آگے موت آ جائے گی۔ تو دینی اعتبار سے، قومی اعتبار سے بھی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم دے کیا رہے ہیں، دین کو ہم کیا دے رہے ہیں، قوم کو ہم کیا دے رہے ہیں، ملک کو ہم کیا دے رہے ہیں، اور انسانیت کو ہم کیا دے رہے ہیں، ہم سے کیا مل رہا ہے انسانیت کو، ملک کو، قوم کو، دوسرے لوگوں کو، ہم سے اللہ کی مخلوق کو کیا مل رہا ہے۔ اور اگر ہم ساری زندگی لینے پہ ہی رہیں گے کہ مجھے ملتا رہے تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ زندگی جیسی قیمتی دولت کو ضائع کرنے کا جرم اپنے سر لے کر ہم دنیا سے جائیں گے، اور اللہ کریم کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ میں نے تمہیں زندگی تھی، تم نے اس زندگی کا استعمال کیا کیا، کہاں خرچ کی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو ان رسومات کی نظر نہ ہونے دو۔ اور بڑی واضح بات ہے کہ جو شخص عملاً کچھ نہیں کرتا اس کے لیے کوئی دعا بھی کارآمد نہیں۔ دعا اپنے قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہوتی ہے، جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ دعا بھی کرے کہ اللہ میں عاجز ہوں، میری محنت میں بھی کمی ہے، شاید میرے خلوص میں بھی کمی ہوگی، لیکن جو کچھ مجھ سے بن پڑا وہ میں کر رہا ہوں، یہ بھی تیری دی ہوئی توفیق ہے، اور اس پر نتائج مرتب کرنا بھی تیری قدرت کاملہ کا کام ہے۔ تو پھر تو دعا سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ دعا میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ 12 تاریخ کو آ جائیں اور 12 کو بڑا رش ہو اور دعا ہو جائے اور آپ کا سارا کام ہو جائے اور آپ گھر چلے جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک رسم ہوگی اور فائدہ انہی کو ہوگا جنہوں نے اپنا وقت لگا کر کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہوگی، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی، دعائیں بھی انہی پر کارگر ہوں گی جنہوں نے دعا کے بنیادی تقاضے پورے کیے ہوں گے۔ دعا بہترین عمل ہے کہ بندہ اللہ سے براہ راست اپنی گزارشات پیش کرتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، ذات باری کا بہت قرب نصیب ہوتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے۔ لیکن یہ دعا دوسری منزل ہے، اس کے نیچے پہلی منزل کا ہونا ضروری ہے، یہ ہوا میں تعمیر نہیں ہوتی، اس کے مبادیات کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے جو بس میں ہے وہ کوشش کی جائے، دین کو سمجھا جائے، امور دنیا کو سمجھا جائے، اور ایک بنیادی بات ہر ساتھی یہ اپنے ذہن میں رکھ لے کہ وہ ضرور اندازہ کرے کہ زندگی میں اس نے دنیا کو کیا دیا، آنے والی نسلوں کو، موجودہ دور کے انسانوں کو، انسانی آبادی کو، یا ملک کو، یا قوم کو، یا اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو میں کیا دے سکا۔ زندگی کا جو ہے کارواں یہ دینے پہ چلتا ہے کہ کون کیا دے رہا ہے اس کو۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اور
محنت کو قبول فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام سلیقے سے ہوتا ہے۔ آپ بندوق الٹی پکڑ کر فائر کریں گے تو گولی آپ کے سینے میں لگے گی۔ اب آپ کے میں نے تو فائر کیا تھا دشمن پر فائر کیا تھا تو بندوق کا ہونا، گولی کا ہونا، اس کا چلانا اور اس کا رخ دشمن کی طرف کرنا، یہ سارے مبادیات تھے۔ وہ کرتے پھر اسے لگتی یا نہ لگتی دیکھا جاتا، آپ نے بندوق بھری اپنے سینے پہ رکھ کے چلا دی، میں نے بندوق چلائی ہے تو وہ تو آپ کا سینہ چھلنی کر دے گی۔ ہر کام کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ ہے، اور یہ اجتماع محض دعاؤں کے لیے نہیں ہے، یہ عملی تربیت کی ایک کوشش ہے۔ خواہ یہ بہت چھوٹی ہے کہ 2 ارب کی آبادی میں اگر 2000 بندوں کو بھی ہم نے یہ 10,000 کو بھی سکھا لیا تو کون سا تیر مارا، لیکن بہرحال واجب ہے کہ جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے وہ کریں، اور وہ سارا مجاہدہ کرنے کے بعد دعا بھی کریں کہ اللہ اس پہ بہترین نتائج مرتب فرمائے۔ سو میری گزارش یہ ہے کہ اس اجتماع اور اس مجاہدے اور اس محنت کو تربیت کا مرکز سمجھا جائے، سیکھا جائے، کچھ حاصل کیا جائے، رواجات کی نظر نہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا ربنا ما لا تسلط علینا من لا يرحمنا۔ یا اللہ ہماری کوششیں بہت معمولی ہیں، کائنات انہیں قبول فرما، مسلمانوں کو جذبہ بیداری عطا فرما، عملی زندگی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی محنت قبول فرما، انہیں اغیار کی غلامی سے نکل کر آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا عادی بنا، اور غلبہ اسلام کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔